اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سے یہ عرض کر چکا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اس کا جو اصل عمود ہے وہ ہے التذکیر بایام اللہ، اور اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ انباء الرسل پر مشتمل ہے۔ اس اصطلاح کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں۔ قرآن حکیم میں نبیوں کا ذکر آتا ہے تو اس کا عام انداز کچھ اور ہوتا ہے، ان کے ذاتی محاسن، ان کی سیرت کے اچھے پہلو نمایاں کرنا، ان کی شخصیتوں کی، ان کا تقویٰ، ان کا مقام، ان کا استقامت۔ اور جب رسولوں کا ذکر ہوتا ہے تو خاص طور پر اس میں ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس نے پھر کیا رد عمل ظاہر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، قومیں ہلاک ہوئیں۔ تو پہلی قسم کی جو معاملہ ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں قصص النبیین، نبیوں کے حالات۔ اور قرآن حکیم کی ایک صورت جو ہے اس معاملے میں بہت ہی اہم ہے، پوری کی پوری جو ہے ایک نبی کے حالات پر مشتمل، سورہ یوسف علیہ السلام۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں آ رہی کہ حضرت یوسف نے کہا ہو کہ مجھے مانو، نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا، اور پھر عذاب آیا ہو اور قوم کو ہلاک کر دیا ہو، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن ایک ہے انباء الرسل، رسولوں کے حالات جن کو بھیجا گیا قوموں کی طرف تعین کے ساتھ، اور اب پھر وہ اللہ کی عدالت بن کر آئے کہ اگر مانو گے تو خیریت ہے، نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ ان کو کہتے ہیں انباء الرسل، نبا کی جمع انباء۔ عام طور پر 6 رسولوں کے حالات قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رسول صرف یہ 6 ہیں، بلکہ یہ 6 رسول وہ ہیں کہ جن سے اہل عرب واقف تھے۔ یہ تمام اسی جزیرہ نماء عرب کے اندر آئے ہیں۔ جزیرہ نماء عرب کا نقشہ اپنے ذہن میں لے آئیے کہ جو پیننسولا ہے، عربین پیننسولا، نیچے سے چوڑا ہے، یمن سے لے کر حضر موت وغیرہ کی طرف بہت چوڑائی ہے، لیکن پھر یہ شمال کی طرف دونوں طرف سے، مشرق سے بھی شمال مغرب کی طرف جا رہی ہے یہ خلیج فارس یا خلیج عربی، جو بھی آپ اسے کہیں، پرشین گلف۔ اور ادھر یہ جو جا رہا ہے ریڈ سی، یہ ریڈ سی جو ہے اوپر جا کر پھر 2 کھاڑیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک خلیج سویس ہے اور ایک خلیج عقبہ ہے۔ اگر آپ اس کو، یہ جو جا رہی ہے پرشین گلف اور ادھر سے جو گلف آف عقبہ ہے، ان کو اگر سیدھی لائن کھینچ دیں تو یہ اوپر جا کر مل جاتی ہے ایک جگہ پر۔ یہ کوہستانی علاقہ ہے، کردستان، آج اسے ہم کردستان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جو ٹرائنگل بن گئی، بیس پورا جزیرہ نماء عرب کا، اور ادھر سے مشرقی ساحل اس کا گلف کے ساتھ ہوتے ہوئے، اور پھر وہ لائن جو آپ نے کھینچی ہے جو جا کر اوپر مل گئی کردستان میں، ادھر سے وہ ریڈ سی چلا آ رہا ہے، بحیرہ قلزم، اور اس میں سے 2 کھاڑیوں میں سے جو مشرقی کھاڑی ہے خلیج عقبہ، اس کو لے کر سیدھا اگر آپ نے جوڑ دیا تو ٹرائنگل جو بنی ہے، اس ٹرائنگل پر وہ تمام اقوام تھیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان 6 رسولوں کو بھیجا ہے کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جزیرہ نماء عرب تو جزیرہ نما کہلاتا ہی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اس ٹرائنگل کے اندر جو 2 ملک آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام عراق ہے، ایک کا عرب، ایک کا شام ہے، لیکن اصل میں یہ بھی ملک عرب ہی کے حصے ہیں، عراق عرب، شام عرب اور الجزیرہ، یہ جزیرہ کہلاتا ہے، جزیرہ نما جو نیچے ہے، اور پھر عراق عرب مشرق میں، شام عرب۔ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلے رسول جن کا قرآن ذکر کرتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اندازہ یہ ہے، واللہ عالم، ان چیزوں کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کہ یہ حضرت آدم کے تقریباً 2000 سال بعد ہیں۔ اور یہ جو ٹرائنگل کا ایپیکس ہے، اوپر کا قلعہ، یہاں یہ قوم آباد تھی جہاں حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے۔ اس وقت تک نسل انسانی صرف یہی تھی، اور پوری دنیا میں کبھی نسل انسانی پھیلی نہیں تھی۔ اس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، یا پوری نسل انسانی تھی، وہاں حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے، وہیں وہ عذاب آیا۔ اسی پر اوپر چل کر جو ہے وہ پہاڑی بھی ہے، ارارات کی پہاڑی جو ہے، جو کوہ جودی، جس پر کہ جا کر ان کی کشتی ٹکی ہے۔ جب پوری قوم ان کی ختم کر دی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر وہ ایمان نہیں لائے اور پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا، صرف چند لوگ بچے، تو اب ان کے 3 بیٹوں سے نسل انسانی چلی۔
ایک بیٹا جو سام ہے وہ جنوب کی طرف اتر گیا، عراق کی طرف، یہ حضرت سام کی نسل کی اب یہ گویا کہ یہ مرکز بن گیا، اور اسی سے سامی قومیں وجود میں آئی۔ ان سامی قوموں ہی میں سے ایک قوم عاد ہے کہ جو جزیرہ نما عرب کے بالکل جنوب میں چلا گیا، جو اس وقت بڑا سخت ریگستان ہے، بہت ہی یعنی انتہائی خوفناک قسم کا ریگستان، لیکن اس زمانے میں یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ یہاں قوم عاد آباد تھی، ان کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے۔ حضرت ہود کی دعوت کو اس قوم نے رد کیا تو یہ بھی ہلاک کر دی گئی۔ ان کے بچے کچے لوگ اور حضرت ہود جو ہے پھر وہاں سے نقل مکانی کر کے اس ٹرائنگل کا جو مغربی جو سائیڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہو کر سمود کا علاقہ جو ہے وہ جزیرہ نما عرب کا شمال مغربی گوشہ ہے، خلیج عقبہ سے نیچے اور مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ یہ سمود کا علاقہ ہے۔ یہاں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے اور ان کی قوم بھی پھر ہلاک ہوئی۔ ان کے مسکن اب بھی موجود ہیں، پہاڑوں کے اندر کھدے ہوئے ان کے جو محل تھے، بڑے بڑے ہال، وہ آج بھی موجود ہیں، میں خود بھی ان کو دیکھ کر آیا ہوں۔ ان سے پھر اوپر ذرا چلے تو خلیج عقبہ کے داہنی طرف وہ قوم آباد تھی کہ جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے۔ یہ ہے وہ علاقہ ان کا کہ جن کو الی مدین اخاہم شعیب مدین کا علاقہ ہے۔ اس سے ذرا آگے چلتے ہیں تو ڈیڈ سی آ جاتا ہے، اور یہ ڈیڈ سی کے ساتھ وہ اس کے ساحل پر وہ شہر آباد تھے سدوم اور عمورہ کہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے۔ تو گویا کہ یہ ساری اقوام جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی ٹرائنگل پر ہیں، سوائے ایک جو قوم فرعون ہے، وہ ذرا اس ٹرائنگل سے ہٹ کر سرائی پیننسلا سے باہر نکل کر مغرب کی طرف وہ مصر میں بھیجے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس۔ یہ نقشہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ زمانی اعتبار سے یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، لیکن ان کا معاملہ انباء الرسل کا نہیں ہے بلکہ قصص النبیین کے انداز میں قرآن میں بیان ہوا ہے۔ ان کے بھتیجے ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام، ان کو بھیجا گیا ہے۔ یہ جو عمورہ اور صدوم کی بستیاں تھیں، انہی کے ایک بیٹے تھے مدین جن کی اولاد میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی ہے، انہی کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے جن کو آباد کیا ہے حجاز میں، اور حجاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ انہی کے بیٹے حضرت اسحاق تھے جن کو آباد کیا فلسطین میں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے۔ یہ سارا اپنا ذہن میں رکھیے۔ اب چلیے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فقال، تو اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی پرستش اور بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر کسی بڑے دن کے عذاب کا، یعنی اگر باز نہ آئے اپنے شرک سے اور مشرکانہ افعال سے تو بڑا عذاب آئے گا۔ قال الملأ من قومہ، تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، ہمارا تو خیال ہے کہ تم کہیں بھٹک گئے ہو، گمراہ ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، انہوں نے پھر کہا نرمی کے ساتھ، اے میری قوم کے لوگوں، میں بہکا نہیں ہوں، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، میرا جو ہے دماغ چل نہیں گیا ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، اس نے مجھے اس خدمت پر مامور کیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، آنے والے عذاب سے تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ چیزیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں، جو دن آنے والے ہیں وہ اس کا مجھے تو اندازہ ہے کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے۔ اب عجبتم، کیا تمہیں بہت تعجب ہو گیا، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی آ گئی ہے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک فرد کے اوپر اللہ نے وہی بھیج دی، میں تم ہی میں سے ہوں، تمہاری قوم کا فرد ہوں، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم بچ سکو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے، اور یہ بعد میں معلوم ہوگا بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان لائے، 950 برس کی دعوت کے باوجود ہم نے ان کو بچا لیا کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا، جھٹلایا تھا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، ایسی قوم تھی کہ جن کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو گئی تھیں۔ اب یہ دوسری قوم ہے، قوم نوح ہی میں سے بچے ہوئے ان کے 3 بیٹوں میں سے حضرت
سام کی اولاد میں عاد ایک بڑی شخصیت ابھری، اس سے پھر ایک پوری قوم وجود میں آئی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہی بات انہوں نے کہی ہے، میری قوم کے لوگ اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ کے سوا نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، باز نہیں آتے ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا اس کے قوم میں سے جن سرداروں نے انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، انا لنراک فی صفاحۃ، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کسی بے عقلی میں، حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو، کوئی وحی وغیرہ تم پر نہیں آئی ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، انہوں نے پھر اسی انداز میں کہا میری قوم کے لوگوں سنو سمجھو، مجھ پر کوئی حماقت جو ہے وہ مسلط نہیں ہوئی ہے، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، وہی بات جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں بہت تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر اور یاد دہانی اور نصیحت آ گئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے اوپر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے، واذکروا، اور ذرا یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جبکہ اللہ نے تمہیں قوم نوح کی بربادی کے بعد ان کے نائب بنا دیا، ان کے جانشین بنا دیا، قوم نوح کی سطوت ختم ہوئی، اس کے بعد تمہیں اللہ نے عروج عطا فرمایا۔ وزادکم فی الخلق بسطۃ، اور تمہیں تخلیق میں، خلق میں تمہیں بڑی کشادگی دی، یہ بڑے قداور لوگ تھے، بہت جسیم لوگ۔ اس شداد جس کی جنت مشہور چلی آتی تھی، اب اس کے بھی سراغ نکل آیا ہے، اسی جو ساؤدرن صحرا ہے اس عربین پیننسولا کا، اس میں اس بڑی باریک ریت ہے وہاں پر کہ جس میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، جو چیز بھی اوپر جائے گی وہ دھس جائے گی اندر، موٹی موٹی ریت ہوتی ہے تو وہ اوپر کسی چیز کو سنبھال لیتی ہے، اور اس کی تہ میں اب جو ہے سیٹلائٹس وغیرہ کے ذریعے سے جو دیکھا جا رہا ہے، تو وہ شہر جس میں 30 اس کے برج تھے اس کی فصیل کے، تو جنت شداد جو مشہور ہے اب وہ اس کا سراغ لگایا جا چکا ہے، وہ دفن ہے اسی صحرا میں اور بہت نیچے ہے زمین کے۔ شداد وہ عاد ہی کی قوم کا ایک بادشاہ تھا۔ تمہیں تمہارے جسم کے اندر تمہیں وسعت دی ہے، پھیلاؤ دیا ہے، فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، ہوتا کیا تھا کہ جب ان میں زوال آتا تھا، خرابی آتی تھی، گمراہی آتی تھی، تو اللہ واحد کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے معبود، کوئی اپنے اولیاء اللہ ہیں، کوئی اور ہیں، ان کے نام پر بت بنا لیے ہیں، ان کی تصویریں بنا لی ہیں، ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا ہے، کوئی اور من گھڑت دیوی دیوتا گھڑ لیے ہیں۔ تو اب اس کے بعد آ کے جب رسول آتا تھا پھر کہتا تھا کہ تم کس حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو، یہ خدائے واحد کی بندگی کرو، تو وہ کہتے تھے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اے ہود کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، عذاب سے ڈراتے ہو، لے آؤ عذاب، ان كنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس، انہوں نے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے گویا کہ عذاب واقع ہو ہی چکا ہے، اتنا یقینی ہو چکا ہے تمہاری اس ہردرمی کی وجہ سے، وغضب، اور اللہ کا غضب جو ہے تم پر مسلط ہو چکا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے تھے؟ یہ کس بلا کا نام ہے؟ لات اور منات اور عزا اور ہبل کون ہے؟ یہ کیا ان کی حقیقت ہے، کیا سند ہے؟ یہ نام ہے، یہ تو گویا کہ اس وقت کے معبودوں کے نام کچھ اور ہوں گے۔ اتجادلوننی، کیا تم جھگڑ رہے ہو مجھ سے فی اسماء، کچھ ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو رکھ لیے ہیں تم نے، انتم، تم نے بھی، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادوں نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو ٹھیک ہے کرو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، یعنی کب تک اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے اور کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آ جاتا ہے۔ فانجیناہ والذین معہ، تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اہل ایمان، برحمت منا، اپنی رحمت سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی اس قوم کی، ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ 7 دن اور 8 راتوں تک
یہ ایک مسلسل ایسی تیز آندھی چلی ہے جس نے اٹھا اٹھا کر پٹخ کر مارا ہے ان کو، اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود اور ان کے ساتھی جو وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، جب بھی عذاب الہی آنا ہوتا تھا پھر ہجرت کا حکم آ جاتا تھا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اب یہیں سے جنوبی علاقے سے یہ حضرت ہود اور ان کے ساتھی یہاں سے نکلے ہیں اہل ایمان، اور یہ جزیرہ نما عرب کے جو ہے شمال مغربی کونے میں جا کے آباد ہو گئے ہیں۔ یہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے، اور یہ علاقہ سمود کا ہے۔ وہاں جا کر پھر ان میں ایک اور شخصیت زبردست سمود کوئی بڑے سردار ابھرے جن کے نام سے یہ قوم سمود مشہور ہو گئی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہی بات انہوں نے کہی، اب میرا خیال ہے کہ ہر دفعہ ترجمہ نہ کروں۔ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آ گئی ہے، یعنی وہ جو اونٹنی کا معجزہ تھا۔ حضرت ہود کے بارے میں اور حضرت نوح کے بارے میں کسی معجزے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، معجزے کا ذکر سب سے پہلے حضرت صالح کے بارے میں آتا ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تو ایک کھلی نشانی آ گئی تمہارے رب کی طرف سے۔ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک چٹان سے برآمد ہوئی ہے۔ لکم آیۃ، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فذروھا، تو دیکھو اسے چھوڑے رکھو۔ تاکل فی الارض اللہ، وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے جہاں سے چاہے۔ ولا تمسوھا بسوء، اور اسے کوئی مس نہ کرنا کسی برے ارادے سے، یعنی گزند پہنچانا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا۔ فیاخذکم عذاب علیم، تو اگر تم اسے ہلاک کر دو گے تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، اور یاد کرو جب کہ تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کی تباہی کے بعد۔ وبوأکم فی الارض، اور تمہیں جگہ دی زمین میں۔ تتخذون من سہولها قصورا، تم اس کے زمین نرم میدانوں میں تو اپنے لیے محل بناتے ہو۔ وتنحتون الجبال بیوتا، اور چٹانوں کو تراش کر بھی اپنے لیے گھر بناتے ہو۔ میدانوں میں تعمیر کرتے تھے قصورا، قصر جو وہ محل بناتے تھے، ظاہر بات ہے ان کا تو اب کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ تو محل جو ہے کبھی کہ کئی ہزار سال پرانی باتیں حضرت ابراہیم سے پہلے کی ہیں، لگ بھگ یوں سمجھیے کہ 6000 سال قبل کی بات ہے آج سے، اور 7000 سال قبل کی بات ہوگی قوم عاد کی، تقریباً اس لیے زمانہ بنتا ہے ان کا۔ تو اس میں فرمایا کہ وہ تو محل تو ان کے ختم ہو گئے۔ تنحتون الجبال بیوتا، پہاڑوں کو جو تراش کے انہوں نے گھر بنائے تھے وہ آج بھی موجود ہیں۔ فاذکروا آلاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد بچاتے مت پھرو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے استکبار کیا، متکبر تھے، تکبر کیا، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو دبا لیے گئے تھے، غریب لوگ تھے، دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، لمن آمن منہم، ان میں سے جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان غرباء میں سے۔ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، وہ کہتے تھے بڑے ہی غرور اور تمکنت کے ساتھ اور بڑے استحقار کے ساتھ، کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح اللہ کا رسول ہے؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح جو ہے یہ واقعی تو اللہ کا بھیجا ہوا؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ان کا ہاں ہم تو جو کچھ وہ دے کر بھیجے گئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ غرباء فقراء جو ہے انہیں جواب دیتے تھے، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا اب ان سرداروں کا؟ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، تو جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، تو انہوں نے کاٹ ڈالا، ہلاک کر دیا، کوچے کاٹ دی اس ناقہ کی۔ وہ ناقہ جو ہے اس کی خوراک بھی بہت تھی، اللہ کی ناقہ تھی، وہ پانی پیتی تھی تو ایک دن کا پورا چشمہ جو ہے وہ پی جاتی تھی سارا۔ طے کر دیا گیا تھا کہ ایک دن تمہارے جو ہیں باقی ڈھور ڈنگر جانور بھیڑیں بکریاں پانی پئیں گے، اور ایک دن یہ پوری ایک جو ہے ناقۃ اللہ یہ پانی پیے گی۔ تو یہ آزمائش ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، چنانچہ انہوں نے پھر سازش کی، اور ان میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ایکا کیا، یہ تفصیل بعد میں آئے گی، اور اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ فعقروا الناقۃ وعتوا امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اور یہ اس کو مارنے کے بعد اس کو اونٹنی کو اب انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا، اچھا اے صالح اب لے آؤ جس کا تم نے وعدہ کیا تھا، اگر تم واقعی رسول ہو تو لاؤ، کہاں ہے عذاب؟ ہم نے تو وہ تمہاری اونٹنی جو ہے وہ ہلاک کر دی۔ فاخذتهم الرجفۃ، تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ پڑے رہ گئے اپنے ان گھروں میں، اپنی بستیوں میں اوندھے،
اوندے پڑے رہ گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فتولا عنہم، تو حضرت صالح نے ان سے پیٹھ موڑی، ان سے رخ موڑا، چلے وہاں سے۔ فتولا عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اور انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی، کسی طرح تمہاری آنکھیں کھل جائیں، کسی طرح تم ہوش میں آ جاؤ، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن کیا کروں کہ تم تو اپنے جو مخلص ہیں اور نصیحت کرنے والے ان کو پسند نہیں کرتے۔ تمہیں تو پسند آتے ہیں وہ لوگ جو تمہیں خوب سبز باغ دکھائیں، بھروں پر چڑھائیں، تمہیں جو ہے تمہارا جوش جو ہے وہ جوش میں تمہارے خون کو لے آئیں، نہ زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگوائیں۔ تمہیں تو پسند وہ لوگ ہیں۔ وہ بات کہ کوئی شخص تم سے کوئی عقل کی بات کرے، سمجھ کی بات کرے، تمہاری خیر خواہی کی بات کرے، تمہیں پسند ہی نہیں۔ وَلُوطًا، اب یہاں نوٹ کیجئے یہ 3 رسول ہیں پری ابراہمک، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، پری ابراہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے۔ اور حضرت لوط جو ہے حضرت ابراہیم کے کنٹمپریری ہیں، کیونکہ یہ ان کے بھتیجے ہیں، اور یہ بھی عراق ہی کے رہنے والے تھے، یہ بھی سامی النسل ہیں، یہ بھی سیمیٹک ریس میں سے ہیں، اور ان کے ایک بھتیجے نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی رسالت سے سرفراز فرمایا، اور خاص طور پر جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر 2 بڑے عظیم شہر اس وقت آباد تھے، سدوم اور عمورہ، اور یہ بڑے تجارتی مرکز تھے، اس لیے کہ مشرق سے مغرب کی طرف جو تجارتی قافلے آتے تھے، ایران سے عراق ہو کر وہ پھر فلسطین اور مصر کی طرف جاتے تھے، تو ادھر سے ہو کر گزرتے تھے، تو گویا کہ ایک طرح کا جو ہے یہ کراس روڈز تھا یہ علاقہ جو ہے، جو یہ کیریوان روٹس کا۔ اس حوالے سے ان کے لیے بڑی وہ خوشحالی تھی۔ لیکن یہ کہ اس قوم کے اندر یہاں جو قوم آباد تھی، حضرت لوط ان میں سے نہیں تھے، اس قوم میں سے نہیں تھے، وہ تو آئے تھے حضرت ابراہیم کے بھتیجے، عراق کے رہنے والے، لیکن جو لوگ یہاں آباد تھے ان میں یہ خباثت پیدا ہو گئی تھی جسے سوڈومی کہا جاتا ہے، یعنی یہ کہ مردوں کا آپس میں جنسی اختلاط جو ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے، تو یہ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ نوٹ یہ کرانا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں بیچ میں سے نہیں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سمجھیے وہ نکال کر اور وہ سورہ انعام میں رکھ دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ان دونوں صورتوں کو کہ انباء الرسل سب کے سب اس میں جمع ہو گئے، اور چونکہ حضرت ابراہیم کی قوم کے ضمن میں اس طرح کا واقعہ مذکور نہیں ہے، واللہ عالم، لیکن قرآن میں صراحتاً مذکور نہیں ہے، لہذا وہ ایک علیحدہ نوعیت کی شے ہے، وہ قصص النبیین کے ٹائپ کی چیز تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، یہ انباء الرسل چلے آ رہے ہیں، لہذا یہاں حضرت لوط کا ذکر براہ راست شروع ہو گیا ہے، حضرت ابراہیم کا سرے سے ہے ہی نہیں۔ ان چیزوں کے اندر ایک ربط ہے منطقی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا لوط کو جب کہ کہا اس نے اپنی قوم سے، جا کے جہاں آباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی، لیکن یہ اس قوم سے نہیں تھے خود۔ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو، مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ جو تمام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے نہیں کی۔ یعنی یہ کہ انفرادی کوئی فعل کہیں کو ہوتا ہو اور بات ہے، لیکن اس کو ایک اجتماعی پورا قوم کا شعار بنا لینا، کھلم کھلا کرنا، اس پہ کوئی شرمانے کی بجائے اور اکڑنا، وہ یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو، تو یہ تو وہ چیز ہے کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں۔ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو، قانون طبیعت، قانون فطری کے خلاف جا رہے ہو۔ وما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں۔ یعنی جواب تو کوئی نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، یا یہ کہ کوئی معذرت کرتے، کوئی شرماتے۔ انہوں نے الٹا کہا کہ یہ چونکہ لوط جو ہے یہ اب وہاں پر آباد تھے، ان کی بیٹیاں بھی تھیں، ان کی بیوی بھی تھی، لیکن بیوی جو ہے وہ اسی قوم میں سے تھی، وہیں جا کر کہیں شادی کی ہے، اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ملی رہی ہے، اسی لیے وہ جو عذاب جب آیا ہے ہلاکت کا تو وہ بھی ہلاک ہوئی ہے۔ یہ صرف اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو گھرانہ ہے یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت برا کام کر رہے ہیں، گویا کہ یہ بہت بڑے پاک ہے، صاف ہے، تو انہیں نکالو۔ ہم گندوں میں ان پاک صاف لوگوں کا کیا کام؟ اخرجوہم من قریتکم، نکالو انہیں اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے نیک اور پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں۔
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کے بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ ہو گئی رہنے والوں ہی میں، پیچھے رہنے والوں ہی میں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک بارش بھیجی، پتھراؤ ہوا ہے بہت سخت، اور پھر زلزلہ بھی آیا ہے، شہر الٹ گیا ہے، اور یہ شہر تقریباً معدوم ہو گئے پھر، اور یہ ڈیڈ سی کے اندر ان کے دفن ہیں، سارے کے سارے آثار وغیرہ جو ہیں اس کے ساحل پر یہ تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔